لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ الکہف رکوع نمبر 5 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اس سلسلے میں نے جتنا کچھ مطالعہ کیا ہے اس کا ماحصل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، اس رکوع کے اندر دو اشخاص کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ دو اشخاص مخالف فکر، یہ دو اشخاص مخالف ایمان، یہ دو اشخاص مخالف وتیر عمل سے اپنی زندگی جی رہے تھے. ایک شخص ایک سمت چل رہا تھا، وہیں دوسرا شخص دوسری سمت چل رہا تھا. اب یہاں پر اس واقعے کا ایک خاص تعلق بھی ان حالات و واقعات سے ہے جو حالات و واقعات ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملتے ہیں جب یہ رکوع نازل ہوا تھا. اور وہ صورتحال یہ تھی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی اس قلیل جماعت سے یہ طعنہ دے رہے تھے کہ بھئی تم تو مفلس ہو، غریب ہو، لاچار ہو، تمہارے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی جاہ ہے، نہ کوئی حشمت ہے، نہ کوئی طاقت ہے. اس کے مقابلے میں ہماری طرف دیکھ لو کہ ہم طاقتور نہیں ہیں، کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، کہ ہمارے پاس جاہ نہیں ہے. اور یہ جو ان کا استدلال تھا، اس بنا پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں. پھر آگے وہ یہاں تک کہنے کی جسارت کرتے تھے کہ اب اگر تم کہتے کہ کوئی آخرت ہے تو اس آخرت میں بھی ہم اپنی اس مال سے، اپنی اس رشتہ داری سے، اپنے ان اعضاء اور اقربا سے کام لے کر، رشوت دے کر اپنے آپ کو خلاصی کی راہ اختیار کر سکیں گے. اب یہاں پر ان دو جو متضاد فکر کے جو اشخاص ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی طاقت ہے، اس کو کوئی مال ہے، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. حق پر تو بس وہی انسان ہے جس نے ایمان لایا اور پھر نیک اعمال کیے اور لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف دعوت دی. اللہ عز و جل فرماتے ہیں آیت نمبر 32، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر لیجئے ان کے سامنے دو اشخاص کی مثال. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے. One was very much ahead in terms of materialistic assets. اس کو ہم نے دو باغ دیے تھے، وہ بھی انگوروں کے. وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور
ان دونوں باغوں کا جو گھیراؤ تھا وہ ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ کیا تھا. ایک وسیع و عریض علاقہ تھا, 2 باغ تھے انگوروں کے, اور بطور سیفٹی, بطور باڑ بندی کے اس کے چاروں طرف جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کو وہاں پر لگا دیا تھا باڑ بندی کے طور پر. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا بھی انتظام کیا تھا. اس کے اندر ایک علاقہ ایسا بھی تھا, ایک خطہ اراضی ایسی بھی تھی جس میں یہ شخص اپنے لیے اناج بوتا تھا. اس طرح کا جو ایسٹ ہے یہ عرب میں سب سے بہترین ایسٹ مانا جاتا تھا, اور جس شخص کے پاس اس قسم کا کوئی ایسٹ ہوگا, کوئی دولت ہوگی, اسے مانا جاتا تھا کہ یہ سمجھ لیجیے آج کل کے زمانے کا بل گیٹس, امبانیز اور ٹاٹاز ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 33, کلتا الجنتین آتت اکلہا, دونوں باغات اپنے پھل خوب دیتے تھے. زبردست پروڈکشن تھی ان کی, زبردست پروڈکشن تھی ان کی. اس باغ کا چرچا تھا, ہر کوئی اس باغ کو کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا تھا, کیونکہ اس کی جو جوانی تھی, اس کی جو ہریالی تھی, اور پھر اس کی جو پروڈکشن تھی وہ بھی کمال کی تھی. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا. ایوری ایئر پروڈکشن بڑھ جاتی تھی, کمال کی پروڈکشن آتی تھی. اس کے بعد وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُ نَهْرًا, اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر. اب یہ ایک ایپک سین بتایا جاتا ہے اس وقت کی مال و دولت کے حوالے سے. یعنی کہ ایک تو باغ, وہ بھی انگوروں کا باغ, ایک نہیں 2 باغ. ان باغات کو باڑ بندی کے طور پر اور کسی مخالف ہوا سے بچانے کے لیے چاروں طرف سے کھجوروں کے جو درخت ہیں ان کی باڑ بندی کی تھی. کھجور تو ایک طرف باڑ بندی کے طور پر کام دیا کرتے تھے, وہیں دوسری طرف کھجور بنفس نفیس بذات خود ایک پھل کے طور پر کام دیتے تھے. اس کے اندر, اس باغ کے اندر ایک خطہ اراضی کھیتی باڑی کرنے کے لیے بھی موجود تھی, اناج وغیرہ بویا جاتا تھا اس میں. آپ دیکھ لیجئے بیچوں بیچ ان باغوں کے درمیان سے ایک نہر جاری ہوتی تھی جس سے یہ سارا خطہ اراضی سیراب ہوتا تھا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, بڑا سرمایہ کیا ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں. آیت نمبر 34, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اس انسان کے لیے بھی ہم نے مزید پھل عطا کیے تھے. یہاں پر یہ پھل سے مراد ہے اولاد. آگے آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے, یعنی کہ ایک تو اس شخص کو ہم نے مال دیا تھا, دولت دیا تھا, وہیں دوسری طرف اس کو آل اور اولاد کی ایک فراوانی عطا کی تھی. اس نعمت سے بھی اس کو فیضیاب کیا تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, تو کہا اس نے اپنے ایک ساتھی سے یہ بات کرتے ہوئے. اب یہ شخص جس کے پاس اتنا سارا مال تھا, یہ اپنے ایک بندے سے جو ان کا صاحب تھا, ان کے ساتھی تھے, اس سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میں تم سے مال میں اور افرادی قوت میں سبقت حاصل کر رہا ہوں. آئی مچ فارورڈ, میرے پاس مال بھی ہے, میرے پاس دولت بھی ہے, اور میرے پاس اولاد بھی ہے. یاد رہے, یہ آج کل کا زمانہ نہیں ہے جب انسان چاہتا ہے کہ آپ کے کم سے کم اولاد ہوں, جن کی پرورش کی جو جھنجٹ ہے, اس سے آپ پھر اس میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی پیدا نہ ہو جائے. کم سے کم بچے ہوں, آپ کو زیادہ سے زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ بچ جائیں گے. نہیں, عرب کے زمانے میں بلکہ ماضی قریب تک یہ بات ایک فخریہ طور پر بیان کی جاتی تھی کہ کس شخص کے پاس کتنی زیادہ اولاد ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ مطلب یہ افرادی قوت ہوگی اسے مانا جاتا تھا اتنا ہی قوت والا. تو اس شخص کے پاس افرادی قوت بھی تھی, مال کے اعتبار سے بھی اور افرادی قوت کے حوالے سے بھی. اب اس شخص نے فخریہ انداز میں اسٹیٹمنٹ اپنے اس صاحب سے کہا, اپنے اس ساتھی سے کہا.
اس کے بعد آیت نمبر 35 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یعنی کہ جس وقت بھی یہ شخص اپنے اس باغ میں داخل ہوتا تھا اس وقت یہ اپنی جان پر ظلم کرتا تھا. اور ظلم کیا تھا؟ آگے اب بات آ رہی ہے. قَالَ مَا أَظُنُّ، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا، I don't think, I don't believe in what ان تبید هذه ابدا، کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم تھا جو یہ اپنی جان پر کر رہا تھا. یعنی کہ یہ بندہ یہ خدا سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اس وقت اگر میں مال میں اور افرادی قوت میں اپنے اس صاحب سے، اپنے اس ساتھی سے سبقت حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ مال، یہ جاہ، یہ حشمت، یہ اولاد مجھے ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گی، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا ظلم یہ شخص اپنے اوپر کر رہا تھا. آیت نمبر 36 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ گمان بھی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کھلم کھلا کفر اب اس نے کیا. آج کل کے زمانے میں بھی جس شخص کے پاس پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے، کوئی سٹیٹس اور رتبہ ہوتا ہے، پیسہ کی فراوانی ہوتی ہے، وہ پھر اپنی اس طاقت کے نشے میں چور ہو کر غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، حقداروں کے ساتھ کون سا برا سلوک انجام دیتا ہے. اس کی عکاسی یہاں پر کی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا یہ میری اپنی جمع پونجی ہے، this is mine, this is my own، اور کسی کو اختیار نہیں ہے اس پر. ارے بھائی پھر رہی ہے بات، آپ کو مرنے کے بعد پھر سے کھڑا ہونا ہے، پھر وہاں پر جواب دینا ہوگا اپنے تمام اعمال کا. یہ ڈکوسلے والی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چھوڑو ان باتوں کو. یہ دیکھو اس وقت میرا رتبہ، کیا لگتا ہے کسی کو یہ ختم ہونے والا ہے؟ یہ ایک آپ سمجھ لیجئے ایک کفریہ سٹیٹمنٹ آج بھی لوگ دے رہے ہیں، اور اس مثال میں یہ بندے خدا بھی دے رہا ہے کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. دراصل یہ کہتے ہوئے اس نے آخرت کا انکار کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 37 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اب اس کے ساتھی نے اس سے کہا جبکہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. اب دوسرا ساتھی کیا کہہ رہا تھا جو ایک مخالف سمت سے چل رہا تھا، کسی اور سمت سے چل رہا تھا، اور اس کی کیا خوب سمت تھی. اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے اللہ کے بندے کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک گندے پانی کے بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنایا. اب یہاں پر ایک بندے خدا جو صراط المستقیم کی راہ پر چل رہا تھا، اس نے انسان کو دعوت فکر دی. سب سے پہلے اس کو اپنی حیثیت یاد دلوائی کہ سب سے پہلے تو اس خدا کا کفر کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور پھر دیکھو اپنی حیثیت، اپنا وجود دیکھو، ایک گندے اور غلیظ پانی کے قطرے سے آپ بنے ہوئے ہو، اور پھر یہ جو تم بڑے ہوئے ہو، تمہیں اتنی اچھی جسامت عطا ہوئی ہے، یہ جس ہستی نے تمہیں دیا ہے کیا تم اس کا کفر کرتے ہو؟ آیت نمبر 38 لیکن هو اللہ ربی، لیکن یاد رہے تمہاری اس فکر کے مقابلے میں وہ اللہ میرا رب ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. ولا اشرک بربی احد، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب یہاں سے ایک اہم بات واضح ہوتی ہے، یہ جو اس اللہ کے مقرب بندے نے کہا کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا،
یہ اس نے اپنے ساتھی کی اس بات کے مخالف میں کہا جس بات میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس آل و اولاد ہے، اور اس بنا پر میں آخرت کو نہیں مانتا، اور اب اگر آخرت آئے گی بھی تو وہاں پر بھی مجھے دوام نصیب ہوگا۔ بالفاظ دیگر یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے کہ کوئی انسان اپنے مال پر، اپنی جو آل و اولاد ہے اس پر کسی قسم کا بھروسہ رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ مزید دعوت فکر دی جاتی ہے اس بگڑے ہوئے انسان کو کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو کیا ہوا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اسی کی وساطت سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ Nobody possesses any sort of any supernatural tendency, supernatural power except Almighty the Allah۔ یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ بالفاظ دیگر ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص جب بھی اپنے باغ میں داخل ہوتا تھا تو اتراتا ہوا داخل ہوتا، گھمنڈ کے ساتھ داخل ہوتا، اور یہ سوچ کر داخل ہوتا تھا کہ یہ اس کی اپنی جمعہ پونجی ہے اور کبھی اس جمعہ پونجی کو اختتام نہیں آ جائے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہاں پر کہا کہ کیوں تو نے نہیں کہا ماشاء اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں بھی ترغیب دی گئی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمودات سے ہمیں بھی کہا گیا ہے جب تم کسی بڑی چیز کو دیکھو گے، امپریس ہو جاؤ گے، تم اللہ اکبر کہو، یہ مت کہو کہ یہ کسی انسان کا کارنامہ ہے یا یہ تمہارا اپنا کارنامہ ہے، نہیں، اللہ عز و جل کا کارنامہ ہے، اللہ اکبر کہو۔ تمہیں کوئی چیز پسند آ جائے، یہ مت سمجھو یہ کسی ایسی طاقت کا کارنامہ ہے جو اللہ کے بغیر کوئی طاقت رکھتی ہے، نہیں، اس پر کہو ماشاء اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل ہیں، اس کی کریمی ہے۔ یا اسی طریقے سے تمہیں کبھی ایسا محسوس ہو جائے کہ تم سے کوئی گردِ سرزد ہوئی ہے، اس وقت فی الفور توبہ کرو، استغفر اللہ، ان اذکار کا ورد کرو۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تم ان اذکار کا ورد کرو گے تو اپنے ذہن میں یہ بات بھی لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور وہی ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بات بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا ورد کرتے ہیں، ان کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی روش ہے اور اس روش کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اسلامی جو بود و باش ہے، اسلامی جو قول و افعال کے جو طور طریقے ہیں، انہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ جو اذکار ہیں، یہ باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں ان کو حالات و واقعات کے مطابق استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اسے ہمیشہ 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 قائم رکھیں۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ جب تم باغ میں داخل ہوتے تھے تو کہنا چاہیے تھا بھائی اللہ کا فضل ہے، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ باغ دے سکے یا لے سکے سوائے اللہ کی۔ لیکن یہ بندہ خدا جو بگڑا ہوا بندہ تھا، یہ اس قسم کا طرز عمل اختیار نہیں کرتا تھا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، یعنی یہ جو تانا تم نے مجھے دیا کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے زیادہ ہوں،
زیادہ قوت رکھتا ہوں. یہ جو تانا تم نے مجھے دیا. آیت نمبر 40 فَعَسَىٰ رَبِّي، تو امید ہے، کیا عجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کرے، أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے. یعنی کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ اگر چاہے تو مجھے انہی جیسے باغات سے سرفراز کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ بھیج دے تیرے اس باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے. کیا یہ آپ کے دائرے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت لائے اور اس باغ پر گرا دے اور اس باغ کا ستیہ ناش کرے؟ کیا تم اس کے مقابلے میں کسی کو اپنا حمایتی یا مددگار پاؤ گے؟ آیت نمبر 41 او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکے. باغ کے بیچوں بیچ آباشی کے لیے، اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے جو نہر نکلتی ہے، یہ جو نہر ہے یہ بیچ میں ہی سکڑ جائے، ڈہ جائے اور آپ کے باغ کو پانی تک میسر نہ ہو جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر جو لوگ باغبانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھیں آپ، یہ جو باغبانی کا موسم ہے، اس پورے موسم میں یہ باغ مالکان جو ہیں کس طرح سے شش و پنج میں ہوتے ہیں، متفکر ہوتے ہیں، ہمیشہ اس بات پر سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں آسمان سے کوئی مخالف ہوا نہ آ جائے اور ہماری اس پروڈکشن کو، ہماری ان باغات کو تہس نہس کر ڈالے. رہی بات اس کی کہ بیچوں بیچ جو پانی ہے یہ کہیں سکڑ جائے، یہ کہیں ڈہ جائے، اس کی لائیو مثال آپ کے علم میں ہوگی کہ 1-2 مہینے قبل اننت ناگ کے ایک ڈسٹرکٹ میں، کشمیر کا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے اننت ناگ، وہاں پر ایک دریا جو ہے وہ کس طریقے سے بیچوں بیچ سکڑ گیا، ڈہ گیا اور پھر کہیں اور نکلتا ہے، اس علاقے کو وہ پانی نصیب نہیں ہوا. یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل حروف بحروف آج کل کے زمانے میں پریکٹیکلی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ جو واقعات ہیں یہ انجام پاتے ہیں. اسی چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس بگڑے ہوئے بندے کو جو کہتا ہے کہ مجھے ناز ہے اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر. اس کے بعد آیت نمبر 42 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا ثمرہ سمیٹ لیا گیا. اس کے بعد بالکل یہی ہوا، اس شخص نے جو اللہ کے اس مقرب بندے کو تانا دے دیا کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں برتری حاصل کرتا ہوں، اس کے دل سے لگتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو چوٹ پہنچ گئی. اور یاد رکھنا چاہیے اللہ کے مقرب بندے کے دل کو اگر چوٹ لگ جائے تو معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے. بلکہ اس میں ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میری طرف سے اس شخص کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو پھر یہی ہوا، کیا ہوا؟ آیت نمبر 42 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کا سارا باغ ہے سمیٹ لیا گیا، اس کو ضبط کر لیا گیا، تہس نہس کر لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ہاتھ پر ہاتھ ملتا رہ گیا، کچھ نہیں کر سکا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں، جب اس کا باغ جو ہے اس کو سمیٹ لیا گیا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا کچھ نہیں اس کے نصیب میں حاصل ہوا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر. اس کے اندر جو انگور کی بیلیوں کے جو چھتریاں تھیں یہ ساری کی ساری ڈہ گئی، نیچے گر پڑی. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. لم اشرک بربی احدا، اس ایک واحد اللہ عز و جل کے مقابلے میں نے کسی کو شریک ٹھہرایا نہ ہوتا.
بات پھر سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر اس شخص کو یہ اطمینان ہوتا ہے، عذاب کا کوڑا جب اس پر برس گیا تو اس نے بالفعل رجوع کر لیا، اور اس کی بات میں یہ بات اور اس کے بھیجے میں یہ بات سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اور یہاں پر اس نے کون سا شرک کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو صاحب اختیار نہیں سمجھا، بلکہ اپنے مال کو، اپنی اولاد کو صاحب اختیار سمجھ لیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے، اور یہ جو شرک ہے اس کا کھلا ثبوت آج کل کی دنیا پیش کرتی ہے۔ ملکوں کے ملک، پارٹیوں کی پارٹیاں، ایجنسیز کی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس زوم میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو اس طاقت کی وجہ سے وہ کسی کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں، کسی کو زہر کر سکتے ہیں۔ انصاف کے تمام تر جو اصول ہیں ان کو بھلائی طاق رکھتے ہوئے وہ اپنی اس جہو حشمت کا، مٹیریلسٹک جو پاور ہوتا ہے ان کا، اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، اس کو غیر ضروری طور پر اور غیر فطری طور پر استعمال کرتے ہیں، اور بیچارے مظلوم لوگوں کو زہر کر دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ظلم کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں شاید کسی کو صاحب اختیار نہیں سمجھتے ہیں اپنے مال کے مقابلے میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 43، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ اب اس کی حقیقت کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ بھائی جب اللہ کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں، کسی کی مجال نہیں۔ آپ کی تمام جو مشینری ہے، پروپیگنڈے ہیں، افرادی قوت ہے، مال ہے، جاہ ہے، حشمت ہے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 44، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو تمام کے تمام اختیارات اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہ حق ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے کہ اس پوری کائنات پر کنٹرول کیے ہے باضابطہ طور پر وہ ایک ہستی جسے اللہ عز و جل کہتے ہیں، اور کوئی یہ شخص یہ سمجھ لے کہ وہ اس دنیا کے اندر کسی قسم کی بھی مداخلت کرے اور پھر اسے کبھی نہ پکڑ لیا جائے، اس کی بھول ہے۔ بلکہ تاریخ اس بات کا واضح ثبوت پیش کرتی ہے کہ ایسے کتنے اشخاص آئے جنہوں نے اس طرح کا کفر کیا، اس طرح کا شرک کیا، ظلم و استبداد سے کام لیا، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو گئے، اور کتنے کاری بد انجام دیے۔ تاریخ اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ ان کے ساتھ پھر کون سا سلوک کیا گیا۔ اس لیے جو طاقت ہے، جو ولایت ہے، جو کسی کی پشت پناہی ہے، جو دوام ہے، جو طاقت کا منبع ہے، یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اور یہی حق بات ہے، یہی صحیح بات ہے۔ ہوا خیر ثواب، وہی بہتر ہے انعام دینے میں، وخیر عقبہ، اور وہی ہے بہتر عاقبت کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ جس کی پشت پناہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس سے پھر کسی مادی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو طاقت ہے، اصل جو قوت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر نیک اور صالح اعمال کرنا۔ اور یہ جو رکوع جس وقت نازل ہوا، اس وقت یہی تانا مشرکین مکہ مسلمانوں کو دے رہے تھے کہ بھائی تم تو مفلس ہو، لاچار ہو، لگتا نہیں ہے کہ تم پر اللہ نے کوئی فضل کیا ہے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل فضل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایمان کی دولت سے سیراب ہو جائے، مالا مال ہو جائے، فیضیاب ہو جائے۔ رہی باقی یہ جو دنیا کا مال، دنیا کا جو جہ و حشمت ہے، یہ اصل میں ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بھی دولت دی گئی، افرادی قوت عطا کر دی گئی، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے اس کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں
وہ اس خیال میں مبتلا ہو گئے، اس زوم میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ان کی اپنی جمع پونجی ہے، ان کا اپنا کارنامہ ہے، پھر ان پر ویل، افسوس، صد افسوس، اور پھر قرین قیاس ہے، بلکہ تاریخ یہ گواہی پیش کرتی ہے ان کے ساتھ یہ ایسا سلوک ہوتا ہے پھر کہ تاریخ کے جو اوراق ہیں ان میں یہ بات ثابت کر دی جاتی ہے کہ جس کسی شخص نے بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی مخالف سمت اختیار کر لی، شرک کیا، ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو کس طریقے سے پوری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اس لحاظ سے آج کل کی دنیا کے اندر بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ طاقت کے نشے میں چور ہیں، جن کے پاس پاور ہے، سٹیٹس ہے، انرجی ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹینکس ہیں، وہ اگر مظلوم لوگوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ لینا چاہیے تاریخ کے جو اوراق ہیں ان اوراق کو پلٹنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے وہاں پر جن لوگوں نے ظلم و استبداد سے کام لیا ان کا کتنا حال بد ہوا، اور ساتھ ساتھ جو لوگ لیکن ان حالات میں حق پر ڈٹے رہے، قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس بڑی نصرت سے، کامیابی سے سرفراز کیا۔ اور یہی دعا ہم اس وقت کریں گے کہ یا اللہ، اس وقت اگر ہم مفلس ہیں، لاچار ہیں، ہمیں زیر کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دولت ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کے نبی پر ایمان لایا ہے، آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہے، اور باقی جتنی چیزوں پر ایمان لانا تھا ان پر ایمان لایا۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ باقی ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے، لیکن اس سرمایہ پر ہمیں ناز ہے، ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز ہے، ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے، ہم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ہمیں ناز ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر معنی کیا ہے، اس پر ہمیں ناز ہے، ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمیں ناز ہے۔ ہمیں اس پر بھی ناز ہے کہ ہم اپنی مقدور بر کوششوں کے مطابق اپنی مسلمانیت کا اظہار کرتے ہیں، اس کو عملاتے ہیں۔ اسی دولت کی وساطت سے ہمیں وہ فتح، وہ نصرت عطا فرمائیے گا جس کا وعدہ آپ نے کیا تھا۔ اور باقی ہمارے آس پاس جو ظالم لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کا کلا کما کریے گا، اور حقیقی امن جو ہے اس کا ہمیں باہر دکھائیے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس کلاس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رکن نمبر 5 بھی یہاں پر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں ذاتی طور پر یہاں معذرت چاہتا ہوں، جو ہی کلاس شروع ہوئی تو لائٹ یہاں پر چلی گئی تھی، لیکن لائٹ پھر بعد میں بحال ہوئی، کچھ ٹیکنیکل پرابلمز تھی یہاں پر لائٹ کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔